جنہوں نے پہچانا انہوں نے دونوں کو پہچانا. جو ایک کو بھی پہچانے گا وہ دونوں کو پہچان جائے گا, اور جس کو ایک کے معاملے میں غلطی ہوگی اس کو دونوں کے معاملے میں غلطی ہوگی. چنانچہ جس نے پہچانا ان کی کیفیت یہ تھی کہ ان سے کہا گیا کہ یہ قول خدا ہے, انہوں نے کہا جی قبول. کہا گیا یہ قول رسول ہے, کہا قبول. کہا یہ اہل بیت کا ارشاد ہے, کہا قبول, اس لیے کہ رسول کہہ گئے ہیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. قرآن کو بھی اسی بنیاد پہ مانا ہے, اہل بیت کو بھی اسی بات پہ مانا ہے. جہاں پہچان نہیں تھی وہاں کسی نے کہا کہ صاحب یہ فلاں حکمران نے اس نماز کا تعارف کرایا ہے, انہوں نے کہا جی دین. کہا فلاں حکمران نے رسول کے زمانے میں فلاں عمل جائز ہوتا تھا, انہوں نے حرام کر دیا, انہوں نے کہا جی ہم مان لیں گے اس لیے کہ حاکم کا قول قبول دین. اور جب رسول کی بات ہوئی انہوں نے کہا کبھی رسول ہوتا ہے کبھی بشر ہوتا ہے. دین کو تاریخ سمجھا, تاریخ کو دین سمجھا. بزرگان گرامی, ان ساری جھنجھٹوں سے بچنے کا آسان فارمولہ یہی ہے کہ آج 1400 سال کے بعد یہ ساری پھیلائی ہوئی باتیں ایک طرف رکھو, ان فضیلتوں کو نہ دیکھو کہ جو تاریخ نے بیان کی ہیں, فلاں نے اتنا مال خرچ کیا, فلاں نے اتنی دولت دی, فلاں نے فلاں میدان کے اندر یہ کارنامہ سر انجام دیا. ان سب چیزوں کو ایک طرف رکھو, صرف یہ دیکھو کہ نگاہ رسالت میں مقام کیا ہے. اب خود انصاف کرو, کسی تفصیلی بحث میں جانے کی ضرورت نہیں, صرف یہ انصاف کرو کہ یزید حسین کو قتل کر کے اٹھا ہے, اب رسول کے سامنے حسین موجود ہیں, یزید موجود ہیں. اب خود فیصلہ کرو حسین کا ووٹ, رسول کا ووٹ کس کی طرف ہے. اگر وہ کہیں کہ حسین میرا ہے اور میں حسین سے ہوں, تو اب یزید کے فضائل میں تم کتابوں کی کتابیں لکھ دو, ہمارے نزدیک یزید کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. آسان سا نسخہ کہ ہر جگہ ذرا سے اپنی عقل و شعور سے انسان کام لے. کہہ دیتے ہیں یہ سیاسی معاملہ تھا, یہ کربلا کا واقعہ سیاسی معاملہ تھا, ٹھیک ہے سیاست تھی, مان لیا سیاست تھی. ہمارے ہاں ایک پروفیسر صاحب تھے, حمید الدین ان کا نام تھا, انہوں نے ایک تاریخ لکھی ہے تاریخ اسلام کے نام سے, اور تاریخ اسلام کے نام سے وہی مسلمانوں کی تاریخ. اس میں انہوں نے ہمارا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو فرقہ ہے یہ فرقہ مذہبی فرقہ نہیں ہے, یہ سیاسی فرقہ ہے. کیوں سیاسی فرقہ ہے؟ اس لیے کہ ان کا وجود خلافت کے مسئلے پر ہوا ہے, خلافت کے مسئلے پہ انہوں نے اختلاف کیا ہے. جناب والا, اس کا مطلب ہوا ہم نے مان لیا کہ ہم سیاسی فرقہ ہیں. آپ کہتے ہیں ہمیں قبول, ہم سیاسی فرقہ ہیں. کس مسئلے پہ سیاسی فرقہ ہیں؟ کہ خلافت کے مسئلے پہ انہوں نے اختلاف کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خلافت خود سیاسی مسئلہ ہے. سیدھی سی بات ہے کہ پھر سیاست خود, خلافت خود سیاسی مسئلہ ہے, اور سیاسی مسئلے پر تو اپوزیشن یا حزب اقتدار تو بنتا ہے, سیاست کے مسئلے پر کوئی مومن اور کافر نہیں بنتا. بھئی سیاسی مسئلہ ہے نا, تو پھر سیاسی مسئلہ ہے. اگر حسین کی شہادت بھی سیاسی مسئلہ ہے, چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیا سیاسی مسئلہ ہے, تو سیاسی مسئلہ ہے تو ایک سیاسی پارٹی ہے یزید کی, ایک سیاسی پارٹی ہے حسین کی. اب رسول کے سامنے یہ دونوں سیاستدان جمع ہیں, رسول سے پوچھو کس کو ووٹ دیں گے. اگر کسی قاعدے سے تم کہہ سکو کہ یزید کو ووٹ دیں گے اور عقل تمہاری اس بات کو تسلیم کر لے تو ہم بھی اس بات کو قبول کر لیں گے. لیکن اگر ساری دنیا کہے کہ یہاں رسول حسین کو ووٹ دیں گے, اب چاہے کہتے رہو کہ یہ تو نواسا ہونے کا لحاظ ہوگا, یہ اپنے خون کا لحاظ ہوگا, یہ رشتہ داری کا لحاظ ہوگا, کچھ کہو, رسول کا کہا ہوا اگر دین ہے تو رسول کا اپنایا ہوا حسین بھی دین ہے. سامعین گرامی, آج صورتحال یہ ہے کہ کل تمہاری نگاہوں میں ہم مجرم ٹھہرے تھے حسین کا نام لینے کی بات کے جرم میں. آج جاؤ عالمی منڈی میں اپنی قیمت لگاؤ, ہماری قیمت لگاؤ.
جہاں جاتے ہیں سیدھا سا پیمانہ ہے، جہاں جاتے ہیں فخر سے جاتے ہیں. کیوں آئے ہو؟ ذکر حسین کرنے آ رہے ہیں. اب بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن یہ چھوٹی باتیں بڑے اچھے نتائج نکالتی ہیں. ویزے کی درخواست دے رہے ہیں تو یہ کہہ کے کہ جناب ہمیں ذکر حسین کرنا ہے، اس کے لیے جا رہے ہیں. بسم اللہ جائیے، بتا کے جا رہے ہیں، اعلان کر کے جا رہے ہیں. اور دوسری طرف یزید کی جماعت ذرا سے اپنا تعلق ظاہر کر دے کہ کس سے متعلق ہے، فوراً دہشت گرد قرار دے کے میں تو سیدھی سی بات کہتا ہوں، مانتے ہو یزید کو مانو، شوق سے مانو. جاؤ تم یزید کو دنیا کے سامنے لے کے جاؤ، ہم حسین کو لے کے جاتے ہیں. میں اس حسین کا ذکر نہیں کروں گا جسے میں مانتا ہوں، میں ان واقعات کا بھی ذکر نہیں کروں گا جسے ہم نے بیان کیا ہے، ہمارے راویوں نے بیان کیا ہے. جتنا حسین کو تمہارے یہاں کم کر کے جتنا کم سے کم بیان کیا گیا، اتنا جا کے حسین کا تعارف کراؤ دنیا کے سامنے. کم سے کم حسین کا تعارف کراؤ دنیا کے سامنے، اور زیادہ سے زیادہ یزید کا تعارف کراؤ دنیا کے سامنے. اور اس کے بعد پھر دنیا کی کسی شخص سے پوچھو کہ ان دونوں میں سے اگر تمہیں انتخاب کرنا پڑے کس کا انتخاب کرو گے؟ بس جو دنیا کا فیصلہ ہو وہی ہمارا فیصلہ. جناب والا، آج وقت آ گیا ہے کہ ملت اسلامیہ اپنے مسائل پر توجہ دے اور غور کرے. ہم دنیا بھر کے مسائل پر آنسو بھی بہاتے ہیں، ہم دنیا بھر کے مسائل پر احتجاج بھی کرتے ہیں، لیکن اس احتجاجی تحریک سے جس کا نام عزائے حسین ہے، اس سے وابستگی کبھی توازن کو بگڑنے نہیں دیتی. حسین نے سبق ہی یہ دیا ہے کہ ظلم کسی لباس میں ہو پہچان لینا، باطل کسی صورت میں آئے اس کے سامنے سینہ سپر ہو جانا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بھائیو، جب تم قبلہ اول کے انہدام پہ شور مچاتے ہو تو اتنا ضرور دیکھ لینا کہ خانہ کعبہ کے محافظوں نے تو کچھ منہدم نہیں کیا، اسلام کے آثار کو تو منہدم نہیں کیا گیا. آج تمہیں غزہ اور فلسطین میں بہتا ہوا خون نظر آتا ہے، ہمیں بھی خون نظر آ رہا ہے، لیکن ذرا نظر بھر کے دیکھنا کہ تمہارے اپنے معاشرے میں کہیں صرف کسی مسلک سے متعلق ہونے پہ نسل کشی تو نہیں ہو رہی، کہیں یہ کوشش تو نہیں ہو رہی کہ بے گناہ لوگوں کو ختم کر دیا جائے. آج مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور کی آنکھ بند ہونے کے مشکل سے 40 سال کے بعد فرزند رسول کے جنازے پہ تیر برسائے جائیں، حسین کے لاش کو بے گور و کفن چھوڑ دیا جائے، زید شہید کی لاش کو قبر سے نکال کے سولی پہ چڑھا دیا جائے. آئے دنیا آج دیکھے، آج بھی یزید کے نمائندے یہ سب عمل کر رہے ہیں. آج تیر نہیں ہے تو جنازوں میں بموں کے دھماکے ہوتے ہیں. آج بھی قبریں کھود کر لاشیں نکال کر انہیں سولی پہ چڑھایا جاتا ہے. آج بھی جسم کے اعضا کاٹ کے جگہ جگہ منتشر کیے جاتے ہیں. یہ عمل بتا رہا ہے کہ یزیدیت اپنے اس چہرے کو لے کر سوائے منہ چھپانے کے اور کچھ کر ہی نہیں سکتی. حسینیت سے پہلے شاید ظلم کی یہ مظاہرے باعث فخر رہے ہوں. حسین سے پہلے شاید ظلم کے یہ مظاہرے باعث فخر رہے ہوں، لیکن حسین وہ ذات ہے کہ جس نے اس کے بعد ظلم کو اتنا برہنہ کر دیا ہے کہ اب ظلم بھی مظلومیت کی آڑ میں چھپنے پہ مجبور ہو گئی ہے. آج کا ظالم حسین نے آج کے ظالم کو اتنی سخت شکست دی ہے، حسین نے آج کے ظالم کو اتنی سخت شکست دی ہے کہ جیسے اسلام کے ہاتھوں شکست کھائے ہوئے ابو سفیان کو نفاق کا لبادہ اوڑھنا پڑا تھا، آج کا ظلم بھی مظلومیت کا لبادہ اوڑھ کر سامنے آتا ہے.
آج جو ذرا کل کی تاریخ دیکھیے، کون کون سے ہیرو، سارے فاتحین، لیکن آج کہا جاتا ہے ہمارا فلاں بھی شہید تھا، فلاں بھی شہید تھا۔ یہ کب سے تم نے شہیدوں کا ذکر کرنا سیکھا؟ یہ اب تم نے دیکھا ہے کہ کامیابی شہید کے ہاتھ میں ہے، شہید کرنے والے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آج تم جو دیکھیے، آپ لوگ خفا ہو جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے رویوں پر۔ آپ کے ہاں کوئی مر جائے تو آپ چاہتے یہ ہیں کہ ذکر اہل بیت کیا جائے، مصائب آل محمد بیان ہوں، ان کے ساتھ منسلک کر دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں کسی شے کو حرکت دینے کے لیے جو خود غیر متحرک ہو، جو خود چل نہ سکتی ہو، اس کو چلانا ہو تو اس کو کسی ایسی چیز سے منسلک کر دیا جاتا ہے جس میں حرکت اپنے طور پہ موجود ہو۔ اگر لکڑی کے گٹھے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنا ہے تو یا ٹرک پہ لا دیے گا یا بہتے ہوئے پانیوں میں ڈال دیجئے گا، کیونکہ ٹرک بھی متحرک ہے، وہ اسے پہنچا دے گا۔ وہ بہتے ہوئے پانی بھی اپنے کاندھے پہ لے کے جس جگہ آپ بھیجنا چاہتے ہیں، اگر وہاں سے گزر رہا ہے تو وہاں پہنچا دے گا۔ تو متحرک کے سپرد جامد شے کو کیا جاتا ہے۔ موت جمود ہے، زندگی حرکت ہے۔ ہمارا مرنے والا عالم جمود میں چلا گیا، حسین عین زندگی ہے، عین حرکت ہے۔ ہم حسین کے اپنے مرنے والے کا ذکر نہیں کرتے، اس کی موت پر حسین کا تذکرہ کرتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہمارے مرنے والے میں تو اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ سفر حیات کو جاری رکھ سکتا، لیکن حسین سے منسلک ہو جائے گا تو یہ بھی زندہ ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی بیچارہ آپ کے اس فلسفے سے اتفاق کرتے ہوئے اپنے کسی زمانے کے مرے ہوئے کی تاریخ وفات کو بدل کر حسین کی تاریخ سے منسلک کرنا چاہے